ناظرین، ڈرامہ سیریل آفت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ آخر کار وریشا کا محمود پر اندھا اعتماد ختم ہونے والا ہے اور اس کے سر سے وہاج اور مختار سے بدلہ لینے کا بھوت بھی اتر جائے گا، کیونکہ وریشا کو اب سمجھ آ جائے گی کہ محمود محض اس کا استعمال کر رہا تھا، کیونکہ محمود جب شفا کو اپنی گاڑی سے ٹکر مارنے میں ناکام رہے گا تو سارا غصہ وریشا پر اتارتے ہوئے کہے گا کہ تم اور تمہاری ماں ہو ہی ایسی، ایک دم لوزر۔ وریشا کے دل پہ تو یہ لفظ تیر کی طرح لگے گا کہ اس نے مجھے لوزر کہا، اور ویسے بھی وریشا اب سازشیں کر کر کے بالکل تھک ہار چکی ہے۔ مختار صاحب جو اپنی کمپنی کا مسلسل ڈاؤن فال دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ ان کی کمپنی کی ہسٹری ہمیشہ سے بہت اچھی رہی ہے، ان کی کمپنی نے ہمیشہ ترقی ہی کی ہے۔ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ان کی کمپنی نقصان کی طرف جا رہی ہے اور کوئی بھی انویسٹر ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے۔ اب وہ اس سلسلے میں میٹنگ رکھتے ہیں اپنے تمام سٹاف کے سامنے، جب صورتحال رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہم اس کمپنی کو آخر اس بدحالی سے کیسے نکال سکتے ہیں۔ اور یہ سب تب سے ہوا ہے جب مختار صاحب نے وہاج کو اپنی کمپنی سے الگ کیا تو بزنس کمیونٹی میں یہ بات پھیل گئی کہ جو آدمی اپنے سگے بیٹے کو اپنے ساتھ بزنس میں نہیں ملا سکتا، اس کے ساتھ ہاتھ ملانا بے وقوفی ہے۔ دوسری طرف جب وہاج کو ان کا بہت ہی مخلص امپلائی یہ مشورہ دیتا ہے کہ سر، میرا خیال ہے آپ کو اپنے والد کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے ہاتھ ملا لینا چاہیے، کیونکہ اس کمپنی کو کھڑا کرنے میں آپ کے باپ دادا کا خون پسینہ دن رات کی محنت شامل ہے، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ مختار صاحب نے جب سے کمپنی کے ڈاؤن فال کا سنا ہے، ان کے چہرے پہ مسلسل پریشانی کے آثار نظر آنے لگے ہیں، جیسے وہ اپنا سب کچھ ہارنے والے ہوں۔ تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اس وقت اپنے باپ اور بیٹے کی لڑائی کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے باپ کی ڈوبتی ہوئی کمپنی کو بچا لیں۔ وہاج اسی امپلائی کے ذمہ لگاتا ہے کہ مجھے آفس میں آنے جانے والوں کی تمام CCTV فوٹیجز اور کال ریکارڈنگز چاہئیں۔ اب لگتا یہی ہے کہ ان CCTV فوٹیجز یا کال ریکارڈنگ سے وہاج کو کوئی پکے ثبوت مل چکے ہیں۔ اسی لیے مختار صاحب جب پریشانی میں سٹاف میٹنگ رکھتے ہیں تو وہاج بھی عین اسی وقت آفس میں داخل ہو جاتا ہے اور اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے باقی سب امپلائیز کو بھی مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آپ سب کو پریشان ہونے کی اب بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ تمام بزنس کمیونٹی میں یہ نیوز بریک کر دیں کہ مختار احمد اور وہاج مختار دونوں کمپنیز پھر سے ایک ہو چکی ہیں۔ مختار صاحب تو جب وہاج کی یہ بات سنتے ہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، انہیں تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ ان کا بیٹا اس طرح مشکل وقت میں انہیں سہارا دینے کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو وہاج آگے بڑھ کے اپنے باپ کو تھام کے کہتا ہے کہ بابا، میں اچھے سے جانتا ہوں کہ یہ کمپنی آپ نے، دادا اور چاچا نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے دن رات کی محنت سے بنائی ہے، میں کسی اور کے ہاتھوں اپنی کمپنی کو برباد ہونے نہیں دوں گا۔ اب مختار صاحب تو جب وہاج کی یہ سب باتیں سنتے ہیں تو فرتے جذبات سے آگے بڑھ کے اسے گلے سے لگا لیتے ہیں۔ دونوں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہتے ہیں اور دل میں موجود تمام گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب جب یہ نیوز بریک ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ محمود تک بھی پہنچتی ہے، جبکہ مہک بھی وہیں پر موجود ہوتی ہے۔ دونوں ہی یہ خبر سن کے خاصے پریشان ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے کتنی کوشش کی ان دونوں باپ بیٹے کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کی اور کمپنی کو برباد کرنے کی، لیکن ہم تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، ہم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ اب محمود کو تو وریشا پر پہلے سے ہی غصہ تھا، تو ایسے میں ان دونوں ماں بیٹی کو ہی کوسنے لگتا ہے کہ میں اچھا بھلا گاڑی سے اس شفا کو ٹکر مارنے لگا تھا جس کے بعد اس خاندان کا شیرازہ بکھر جانا تھا، لیکن اس وریشا نے ہی بے وقوفی کا مظاہرہ کیا۔ اب مہک جب محمود کو اس طرح سے خود پر اور اپنی بیٹی پر غصہ کرتے دیکھتی ہے تو اس کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو جاتا ہے اور محمود سے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اپنی ساری دولت تم پہ نچھاور کر دی، اور پھر محمود کے اس غصے کو دیکھتے ہوئے اسے سنا ہی دیتی ہے کہ اگر ہم دونوں ماں بیٹی پر مشکل وقت آئے تو شاید مختار ہمیں سہارا دے دے، لیکن تم سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے، اور مختار سے ہم ساری دولت لے کے تمہیں دے بھی دیتے تو تم نے تو بعد میں ہمیں پہچاننا بھی نہیں تھا،
اور محمود کے تو یہ واقعی ہی دل کی بات ہے، وہ تو ان دونوں سے صرف دولت ہی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد اس کے یہی پلان تھے کہ ان دونوں ماں بیٹی کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال باہر کروں گا۔ دوسری طرف وریشا جب شفا اور وہاج کو آپس میں خوش دیکھتی ہے تو آخر ہمت ہار دیتی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کا احساس محرومی بھی بڑھنے لگتا ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ اس دنیا میں میرا اپنا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہاج کو دیکھو، اس کی آنکھوں میں شفا کے لیے کیسی چمک ہے، اور میری آنکھیں بالکل خالی۔ میرے پاس تو خوش رہنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ تبھی مہک جب ایک دفعہ پھر مختار اور وہاج کے ایک ہونے کی بات چھیڑتی ہے اور وریشا کو تپانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ مزید ان کے خلاف کچھ کر سکے کہ ہم نے جتنی کوشش کی اس باپ بیٹے کے درمیان میں اختلافات پیدا کرنے کی، یہ پھر سے ایک ہو کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ وریشا، اب ہمیں آگے مزید سوچ سمجھ کے کھیل کھیلنا ہوگا۔ لیکن اس بار وریشا اپنی ماں کی بات سننے کے بعد اسے دو ٹوک فیصلہ سنا دیتی ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے نا اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کریں، لیکن میں اب تھک چکی ہوں۔ اور پھر اپنی ماں سے بھی سوال کر لیتی ہے کہ کیا آپ نہیں تھکتی دوسرے لوگوں کو برباد کرنے کی پلاننگز بنانے سے؟ مہک تو جب وریشا کا یہ سوال سنتی ہے اس کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اسے تو امید ہی نہیں تھی کہ اس کی بیٹی اس سے کبھی اس طرح کا سوال بھی کر سکتی ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو مہک تو ویسے ہی ایک بے حس عورت ہے۔ جو عورت اپنے ہی ایک پیار کرنے والے، ناز اٹھانے والے شوہر کی موت کی وجہ بن سکتی ہے، اسے بھلا اس بیٹی سے بھی کیا غرض؟ اسے غرض ہے تو صرف اور صرف دولت سے۔ اب آہستہ آہستہ وریشا کو بھی سب سمجھ آنے لگے گا اور اسے احساس ہو جائے گا کہ اس کی بربادی کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سگی ماں ہے، اور اس کے باپ کو مارنے والی بھی یہی عورت ہے، اور وہ محمود جسے وریشا ڈیڈ سمجھ کے اندھا اعتماد کرتی آئی پوری زندگی، وہی تو ہے اس کے باپ کی موت کا ذمہ دار۔ اور اتنے پیار کرنے والے دھدیال سے بدگمان کرنے والی، ان سے بدظن کرنے والی بھی یہی عورت یعنی اس کی ماں ہے، کیونکہ یہ عورت بچپن سے لے کر آج تک وریشا کے دماغ میں اپنے دھدیال کے خلاف صرف اور صرف زہر بھرتی آئی ہے، جس کی وجہ سے وریشا کے اندر احساس محرومی اتنا بڑھتا گیا کہ وہ ایک زہریلی ناگن بنتی چلی گئی۔ اب جا کے وریشا کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میرے دھدیال نے مجھے اور مہک کو گھر سے نہیں نکالا تھا، بلکہ یہ میری ماں تھی جو اپنا حصہ لینے کے بعد سب کے روکنے کے باوجود بھی چھوٹے ہوتے ہوئے مجھے ہاتھ تھام کر اس گھر سے نکل گئی، اور اب دوبارہ سے ان لوگوں کی دولت ہڑپ کرنے کے لیے مجھے واپس لے کر آ گئی۔ تو آنے والی ایپیسوڈز میں دکھایا جائے گا کہ محمود اسی مہک کے پیسے پر اپنا ایک بزنس اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ مختار کے بزنس کو کسی طرح سے نقصان پہنچانا اور اس کا تمام بزنس اپنے کنٹرول میں کرنا۔ لیکن اب چونکہ وریشا کو عقل آتی جا رہی ہے، اور جو میڈیسن یہ دونوں محمود اور مہک مل کے اسے کھلاتے تھے، چونکہ اب وہ میڈیسن بھی روک دی گئی ہیں تو اس کا دماغ کام کرنے لگا ہے، تو بہت جلد اسے محمود کا اصل اور مکروہ چہرہ نظر آ جائے گا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ وریشا اپنے سارے دھدیال والوں سے معافی مانگے گی اور ان کے سامنے کنفیس بھی کر لے گی کہ وہ اس گھر میں آئی تو بدلہ لینے اور انہیں برباد کرنے تھی، لیکن اب وہ سچے دل کے ساتھ ان کے ساتھ محبت کے رشتے میں بندھ کے رہنا چاہتی ہے۔ تو ناظرین، کون کون چاہتا ہے کہ یہی وریشا اس محمود کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔